بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دار الندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا۔ وہ دروازے پہ آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ ناظرین، اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم، اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابو البختری بن ہشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو، تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے، اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ ناظرین، اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے بھی غلط ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں۔ وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا۔ یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں۔ اس سے ہوگا کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں، یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں، آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیہ نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں،
ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ ناظرین، مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زمع بن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد کہتا ہے اگر تم اس کے دین کو قبول کر لوگے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا ہو جائے گی، اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں۔ لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو وقتی طور پر اندھا کر دیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر وہ مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم، یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارے نبی کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔